یہ ملک نہیں ہے جو اس طرح تیل کی قیمتیں کا تعین کرتا ہے۔ دنیا میں ایک بڑا سیدھا نظام ہے، اس کو ڈی ریگولیشن کہتے ہیں۔ مارکیٹ پہ چھوڑ دے، مارکیٹ او ایم سیز 50-60 ہیں پاکستان میں، کمپٹیشن ہے، وہ اپنا تیل لائیں گی، اپنا پیٹرول ڈیزل لائیں گی، مارکیٹ میں بیچیں گی، اپنی قیمت پر بیچیں گی اور قیمتیں کم ہوں گی۔ اس کا تجربہ پاکستان میں ہوا ہے۔ 2018 میں جو ہائی فیولز تھے، ہائی آکٹین کے فیولز تھے اور جو بہتر کوالٹی کا ڈیزل تھا، اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا تھا اور قیمتیں گر گئی تھیں۔ اور آج بھی آپ نے مارکیٹ میں دیکھا ہوتا ہے، یہ شیل کے پمپ پر اب جائیں گے تو وی پاور جو ہے وہ کبھی 5 روپے کا فرق ہوتا ہے عام پیٹرول سے، کبھی وہ 10 روپے کا ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے مارکیٹ کے حساب سے۔ یہی راستہ پاکستان کو اپنانے کے لیے بھی ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور یہ فیصلہ 2018 میں کابینہ میں کر دیا گیا تھا، اس میں کوئی کابینہ کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے۔ کابینہ کا فیصلہ موجود ہے کہ پاکستان میں پیٹرولیم پروڈکٹس جو ہیں یہ ڈی ریگولیٹڈ ہیں۔ صرف اس کی تاریخ کا تعین جو ہے وہ اس کے پیٹرولیم منسٹری نے کہا کہ ہمیں کچھ وقت چاہیے اس نظام کو اپنانے کے لیے، تو ہمیں 4-6 مہینے دے دیں، اس کے بعد ہم اس کا تعین کر دیں گے۔ لیکن آج 8 سال گزرنے کے بعد تعین نہیں ہو سکا۔ یہ جو پرائسنگ ہماری پی ایس او کے شپس پر ہے، یہ اس زمانے میں تھی جب ایک ہی ملک میں او ایم سی ہوا کرتی تھی۔ اب کمپٹیشن کا ماحول ہے، اس کو اوپن اپ کر دیں، ڈی ریگولیٹ کر دیں، اس ماحول کو آج ہی کر دیں، آپ کو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو جائیں گے اور یہ ساری مارکیٹ جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس میں نہ وزیر اعظم صاحب کو سمری ریئیکٹ کرنی پڑے گی، نہ تکلیف اٹھانی پڑے گی رات کے اندھیرے میں 80 روپے کم کرنے کے لیے۔ جیسے ہی قیمتیں بڑھیں گی، قیمت اوپر جائے گی، قیمت کم ہوگی نیچے آ جائے گی، کمپٹیشن ہوگا، مارکیٹ سیدھی رہے گی۔ کوئی یہ خطرہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ پیسے بنا لے گا۔ پیسے اگر بنے ہیں تو جو پہلی پرائس انکریز ہوئی تھی اس کے اندر بنے ہیں۔ جس کے پاس بار اس دن موجود تھا اس نے اربوں روپے بنائی، قیمت پاکستان کے عوام نے ادا کی۔ ہمیں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ہورڈنگ ہو جاتی، بھائی ہورڈنگ آپ حکومت ہیں، اس کو آپ کاؤنٹر کر سکتے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ بے وقت قیمتیں بڑھا دیں۔ یہ وہ خامیاں ہیں جس کا اظہار کرنا بڑا ضروری ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ملک میں آج مسئلہ کیا ہے، اس کے حل کیا ہے، تاکہ یہ مسائل رہیں گے کہ جنگ کب تک چلتی ہے، جنگ کے بعد کیا اثرات ہوں گے۔ یہ پاکستان کی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان پر نظر رکھے، اس کے مطابق اپنی پالیسیز بنائے۔ تو یہ 2 باتیں میں ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، پیٹرولیم پرائسنگ کو ڈی ریگولیٹ کریں، حکومت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا، ای وی پر توجہ دیں، خاص طور پر موٹر سائیکل میں۔ یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے اندر اب کچھ ای وی آیا ہے، لیکن ای وی کو انسینٹیوائز کریں گے تو آپ کا کام چلے گا۔ اور پھر آپ کو قانون کے تحت دیہی علاقے میں، شہری علاقے میں کم از کم آپ کو جو پرائسنگ ہے اس کو، جو ای وی موٹر سائیکل ہے اس کو لازمی کرنا پڑے گا۔ پھر جا کر یہ $6 ارب کا بوجھ کچھ نہ کچھ کم ہونا شروع ہوگا۔ دنیا نے کیا، چین کی مثال آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ میں 2 باتیں اور کرنا چاہتا ہوں۔ ایک سولر کے حوالے سے ہے۔ پاکستان میں سولر کا ایک انقلاب آیا، دنیا نے اس کو مانا۔ مجھے کل ایک ڈیلیگیٹ تھے جو برازیل میں جو کاپ ہوئی تھی، انوائرمنٹ کی جو کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پر گئے تھے۔ انہوں نے کہا وہاں پر ایک ہندوستانی ڈیلیگیٹ نے جو ہندوستان کا رہنے والا تھا، اس نے تقریر میں کہا کہ دنیا میں ایک انقلاب لایا ایک ملک، اس کا نام پاکستان ہے، سولر کا، اور وہ انقلاب حکومت کی مرضی کے بغیر آیا ہے، اس کا حکومت میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ پاکستان کے عوام نے اپنے پیسے سے 26,000 میگا واٹ سولر اس ملک پہ لگایا ہے۔ 26,000 میگا واٹ، یہ 2 سال سے کم کے عرصے میں پاکستان میں 26,000 میگا واٹ لگا ہے۔ اس کا ہم میں سے کسی کو علم نہیں تھا، نہ حکومت کو علم تھا، نہ ہمیں علم تھا، نہ اس ملک کے ریگولیٹرز یا کسی اور ایکسپرٹ کو علم تھا۔ یہ فائنینشیل ٹائمز میں ایک رپورٹ آئی، وہاں سے پتہ چلا کہ پاکستان میں اتنا لگ گیا۔ ہم اس کو کہتے ہیں، اور اس میں سے 2,000 میگا واٹ بھی نیٹ میٹرنگ نہیں ہے،
یہ نہیں ہے کہ نیٹ میٹرنگ کا بوجھ ہم پہ پڑ گیا ہے. ہم ہمیشہ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ قصور کس کا ہے. تو بجلی کے معاملے میں پہلے ہم نے کہا کہ قصور سارا آئی پی پیز کا ہے. آئی پی پی کو ٹھیک کرو. آئی پی پی ہم نے ان کو ڈرا دھمکا کے 8-10 آئی پی پیز کے معاہدے تبدیل کروائے. اس سال جو سیکولر ڈیٹ ہے بجلی کے سسٹم کا وہ 1 خرب روپے پہنچ گیا. پتہ یہ چلا کہ مسئلہ آئی پی پی نہیں تھے. پھر کہا گیا جی یہ نیٹ میٹرنگ بڑا مسئلہ ہے. 4 دفعہ حکومت نے پالیسی بدلی کیا ختم کرتے نیٹ میٹرنگ, پھر واپس آ گئی. یہ پالیسی مستقل آپ کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس کو کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر. یہ ای وی موٹر سائیکل کیوں نہیں ہے؟ ڈی ریگولیشن کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ کی جو سولر کی جو حالت ہے یہ کیوں اس طرح ہے؟ ہم واحد ملک ہیں جو سولر کو, پوری دنیا سولر کو انسینٹیوائز کرتی ہے. پاکستان ڈس انسینٹیوائز کرتا ہے, اس پہ ٹیکس لگاتا ہے. اگر آج یہ سولر نہ ہوتا, یہ جو 26,000 میں سے 20% بھی جو کلو واٹ آورز ہیں, کیونکہ 20% آپ کو سولر انرجی دیتا ہے, یہ آپ گیس سے یا تیل سے بنا رہے ہوتے. اس کی کیا قیمت ہوتی ہے خود اندازہ لگا لیں. یہ پاکستان کے عوام نے اپنے پیسوں سے خود کیا اور آپ نے اس پر بھی ٹیکس لگایا, ان کو ڈس انسینٹیوائز کیا. سولر کو آج انسینٹیوائز کریں. کس طرح سولر ملک میں بڑھے گا, کس طرح سولر گاڑیاں بڑھیں گی, سولر موٹر سائیکل بڑھیں گے. یہ پالیسیز ہوتی ہیں جو ملک کو حل دیتی ہیں. ملک کا حال رات کے اندھیرے میں 80 روپے قرضہ لے کر عوام میں بانٹنا نہیں ہے. صوبائی حکومتیں بات کر رہی ہیں ہم بسیں فری کر دیں گے. کتنی دیر کریں گے؟ ہم کسانوں میں پیسے بانٹنے شروع کر دیں گے. پیسے بانٹنا بڑا آسان کام ہے. صوبائی حکومت کا بہت پیسہ ہے, وہ پیسے بانٹنے کو بہت کامیابی سے پیسے بانٹتے ہیں. یہ جب آپ پیسے بانٹتے ہیں, کرپشن کا کیا سطح آج ملک کے اندر, پاکستان کی تاریخ کی بدترین سطح آج ملک کے اندر. حکومتوں میں کرپشن آج بدترین, وفاق میں صوبائی حکومتوں میں بدترین سطح پر ہے. ہر شخص جانتا ہے, ہر شخص مانتا ہے. بین الاقوامی ادارے بھی کہتے ہیں, ملک کے اندر بھی ہر شخص جانتا ہے کہ آج کرپشن کی کیا حالت ہے. یہ جو آپ پیسے بانٹیں گے, آج میں اخبار میں پڑھا کہ 200 ارب بانٹیں گے, اس میں سے 20 ارب ہی عوام کو نہیں پہنچے گا. یہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا. یہ وہ پیسے بانٹنے کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا. پالیسیز بنائیں کہ عوام کی تکلیف میں کمی ہو اور پیسے نہ بانٹنے پڑے. آخری بات میں ایل این جی پہ کرتا ہوں. آج کل بڑا فیشن ہے کہ ایل این جی ہمارا بڑا مسئلہ بن گیا ہے. بہرحال وہ اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا, ایل این جی اب آتی ہی نہیں. ہمارا جو قطر سے کانٹریکٹ تھا وہ ہرموز کی وجہ سے انہوں نے فورس میں یہ ڈکلیئر کر دیا کہ جنگ ہے, ہم سپلائی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس سال تھا, حکومتوں کے کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں کہ ہم نے شاید 15 سے 20 یا 30 جو شپ آتے ہیں ان کو ہم نے کم کرنا ہے. ہر سال میں میرے خیال ہے 100 کے قریب شپ آتے ہیں, تو ہم نے 30 شپ ان میں سے کم کر دیں. وہ مسئلہ آپ کا خود حل ہو گیا. اور آپ کے پاس مزید, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایل این جی ملک کا مسئلہ ہے, تو آج آپ کے پاس موقع ہے. سارے آپ کے کانٹریکٹ اس دفعہ یا پرائز ری اوپنر میں یا اس کی ٹرم ختم ہو رہی ہے, آپ ایل این جی لینا بند کر دیں. اگر یہی پاکستان کا مسئلہ ہے, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کا کیا اثر ملک پر ہوتا ہے. آج وزراء یہ باتیں کرتے ہیں ایل این جی ہمارا بڑا مسئلہ ہے جی, ایل این جی ٹرمینل لگ گئے, بہت مہنگے ہیں جی. دنیا کے سستے ترین ٹرمینل پاکستان میں لگے ہوئے ہیں. سستے ترین 2 ٹرمینل لگے پاکستان کے سستے ترین, دنیا کے سستے ترین ٹرمینل ہے. ایک ٹرمینل ہے جو 100% کیپیسٹی پہ آپریٹ کرتا رہا ہے جب سے بنا ہے. آج 8 سال ہو گئے, 9 سال. تو ہم ہمیشہ نہ مسائل کو سمجھتے ہیں نہ اس کا حل سمجھتے ہیں. ایل این جی کا مسئلہ آپ کے پاس ہے. ایل این جی پالیسی میں ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر لا سکتا ہے, اس کو اجازت دے دیں. حکومت اس معاملے سے نکل جائے, آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو صارف ہے اس کو بھی سستا ملے گا. لیکن آپ نے جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں, جو آپ نے اس پہ اور اخراجات لگائے وہ ختم کرنے پڑیں گے. دنیا کے 4 سب سے مؤثر, سب سے ایفیشینٹ پاور پلانٹ پاکستان میں ہے. 4 1200 میگا واٹ کے, لیکن وہ بند پڑے.
کیونکہ ہم نے LNG کی قیمت مہنگی کر دی ہے، ٹیکسز لگا کر اس پہ مختلف قسم کے ٹیرف لگا کر اس کو ہم نے مہنگا کر دیا. اب جب اکنامک ڈسپیچ کی باری آتی ہے اس پہ نہیں آتے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کے اندر 40% ایفیشنسی کے پلانٹ چل رہے ہوں اور 62% ایفیشنسی کا پلانٹ بند پڑا ہو. یہ حقائق ہیں ہمارے آج انرجی سیکٹر کے. 1 کھرب روپیہ سرکولر ڈیٹ ہے پاور سیکٹر کا، 3.5 ارب گیس سیکٹر کا ہے. ہر کمپنی انرجی سیکٹر کی آج کنگال ہے کیونکہ اس نے یہ سارے پیسے جو ہیں ان کے ذمہ واجب الادا ہیں. یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں. اب کوئی سوال آپ کے ہوں اور مجھے امید ہے کہ حکومت سے کچھ حاصل کرے گی. میرا مقصد سے آپ مناظر اس وقت دیکھ رہے ہیں. شاہد حقان عباسی کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کی جانب سے کہا گیا جنگ کو 5 ہفتے ہو چکے، حکومت پیٹرولیم مصنوعات قیمتیں مینج کرنے میں ناکام رہی ہے. مسائل کا کرائسس سچویشن ناکام رہا ہے، اس کو درست کریں. اور بوجھ جب بھی حکومت کی ناکامی ہوتی ہے بوجھ ملک کے عوام برداشت کرتے ہیں. شکریہ. جی عباسی صاحب یہ بتائیے گا RMSG کی آپ نے بات کی ہے، پالیسی ماضی میں بھی بن گئی ہے، آپ کی حکومت کی ہے، اس ساری چیزوں کے آڑے کون آ جاتا ہے کہ کوئی حکومت آج تک پالیسی بنانے میں کامیاب دوران آتے ہیں اس وقت ساری شروع ہو جاتی ہے، لیکن پریکٹیکلی کوئی پالیسی آج تک بنی نہیں. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، بنی ہے. آپ کی LNG ایک کامیاب پالیسی تھی جس نے پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پر تھا فرنس آئل کی امپورٹ میں، جس نے ملک کی معیشت بھی تباہ کر دی تھی مہنگائی کی وجہ سے اور ملک میں آلودگی پھیلا دی تھی. 1 سال کے عرصے میں پاکستان 0 پہ چلا گیا. یہ LNG پالیسی کا اثر تھا ملک کے اوپر. پوری دنیا تسلیم کرتی ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں نہیں بڑی مشکل میں ہم پڑ گئے. مشکل میں پڑے میں نے آپ کو حل دے دیا ہے. اس سال آپ کے پاس حل آ گیا ہے، نکل جائے LNG سے. پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیں، یقین کریں وہ سستی بھی لائیں گے اور سستی قیمت پر صارفین کو بھی دے پائیں گے. پاکستان کی تاریخ میں یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جو فسکل پالیسی ہے وہ IMF نے مانیٹر کرنے کا کہا ہے اسٹیٹ بینک سے. اسٹیٹ بینک کو یہ کہا ہے جو فسکل پالیسی ہے وہ روزمرہ کی بنیاد پر جو ہے وہ IMF کا جائزہ لے. یہ آپ کے قانون میں ہے، یہ قانون ہم نے پاس کیا ہوا ہے. آپ نے اسٹیٹ بینک کو یہ اجازت دی ہے، ان کی ذمہ داری ڈالی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ IMF یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت پر ہمیں اعتماد نہیں ہے. ہم ریگولیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان پر نظر رکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. کیونکہ جب آپ اس قسم کی حرکتیں کریں گے کہ آج ادھر ریلیف کی بات کر دی، پھر وہ ریلیف یہ تھی کہ پیٹرولیم کمپنی کو پیسے نہیں دیے، ان کے پرائسنگ نہیں انکریز کرنے دی، اب ان کو پیسے دے رہے ہیں. پھر اس میں سے اب 80 روپے جو رات کو ٹیکس میں کٹوتی ہوئی ہے، اب IMF اس پہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی آپ نے آپ سے ہم سے وعدہ کچھ اور کیا ہے، یہاں پر آپ کٹوتی کر رہے ہیں. دیکھیے میرے پاس جو الیکٹرک گاڑی ہے وہ تمام اس کے ساتھ کی جو تیل کی گاڑی ہے ان سے بہت سستی ہے، مہنگی گاڑی نہیں ہے. یعنی مہنگی ضرور ہے لیکن جو پیٹرول کی اسی قسم کی گاڑی ہے ان سے تقریباً 40% قیمت کم ہے اس کی. تو جو پیٹرول میں 15,000 روپے کا اس میں پہلے پڑتا تھا وہ اس میں 1500 کا بجلی استعمال ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ سولر لگا لیں تو وہ بھی 0 کے قریب آ جائے گی. تو بہت فرق ہے. حکومت کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ان کو انسینٹیوائز کرنے سے ہمارا فارن ایکسچینج کا بوجھ بھی کم ہوگا، عوام کی تکلیف بھی کم ہوگی. گاڑیوں سے زیادہ ضرورت ہے موٹر سائیکل کی. یہ بہت بڑی رقم ہے. اگر آپ ہر شخص کی جیب میں ہر مہینے 7,000 روپیہ ڈال سکیں تو اس سے یہ کافی ریلیف پیدا ہوتی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آپ اس ملک کے جو اسمبلی کے ممبران ہیں ان کی تنخواہ وہاں سے دیا کریں کیونکہ وہ ضرورت زیادہ سمجھتے ہیں. آج ہم نے پڑھا کہ کابینہ تنخواہ نہیں لے گی. یار یہ ملک کے مسائل کا حل ہے.
آپ دگنی تنخواہ لیں، کام کریں۔ اس ملک کے اسمبلی کے ممبران صوبائی قومی نے اپنی تنخواہیں 300 500% بڑھائی ہیں۔ چیئرمین سینیٹ اور قومی اسمبلی کے اسپیکر نے 850% بڑھائی ہیں۔